الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اور حج، قربانی، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے نتائج ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے نتائج، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے جو دوستی تھی، اللہ سے جو تعلق تھا، وہ خلیل تھے۔ خلیل اللہ کی محبت، خلیل اللہ کے تعلق کے نتائج ہیں۔ آج کی میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ عشرۂ ذی الحجہ کی فضیلت پر ہے۔ میں نے جو قرآن مقدس کی آیات پڑھی، اللہ رب العزت نے یہاں پر فجر کی قسم کھائی، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ یہ فجر کون سی مراد ہے؟ علماء کے اس پر کئی جوابات ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محرم کی پہلی تاریخ کی فجر مراد ہے، کہ قمری سال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور بعض روایات یہ ہیں کہ ہر دن کی فجر مراد ہے۔ وجہ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کا وقت جب آتا ہے تو اللہ رب العزت کی شان اور اللہ رب العزت کے کمالات کا ظہور بتاتا ہے کہ جس خدا نے کالی رات میں صبح کا سویرا نکالا ہے، وہ سویرے کا وقت، صبح صادق کا وقت، فجر کا وقت ہے، تو ہر دن کی فجر کی قسم۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فجر یعنی صبح کی قسم کھائی، اور آگے کی جو قسمیں ہیں ولیال عشر، اور یہ عشرۂ یوم النہر، اس کی قسم کھائی ہے۔ تو اس سے مراد فجر بقرہ عید کے دن کی یوم النہر کی فجر ہے۔ اور دوسری اس پر دلیل اور علماء کا جواب، وہ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں ہر دن کی ایک رات ہوا کرتی ہے، لیکن یوم النہر وہ دن ہے جس کی رات نہیں ہے۔ یوم عرفہ کی 2 راتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عرفہ کی رات کو جو وہاں پہ پہنچ گیا اس کا حج ہو جاتا ہے، عرفہ کے دن جو پہنچا اس کا بھی حج ہو جاتا ہے، اور یوم النہر کی یعنی بقرہ عید کی رات کو صبح صادق سے پہلے وہاں میدان میں جو پہنچ گیا اس کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ کی 2 راتیں ہیں، پہلی رات یعنی 9ویں ذی الحجہ والی رات، اور دوسری رات یعنی 10ویں ذی الحجہ والی یوم النہر والی رات۔ تو یہ دونوں راتیں یوم عرفہ کی ہیں، اور یوم النہر کی کوئی رات نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے والفجر کہہ کر یوم النہر والی رات کی یوم النہر والی فجر کی قسم کھائی ہے۔ آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔
اس پر بھی علماء کے کئی اقوال ہیں کہ یہ 10 راتیں کون سی مراد ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ہر مہینے کی 10 راتیں، شروع والی جو کہ روشن ہوا کرتی ہے، آخر والی جو کہ اندھیری ہوا کرتی ہے، اور بیچ والی جو 10 ہے، 5 روشن 5 اندھیری، تو ہر مہینے کی ہر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان راتوں کی قسم، اور پھر علماء نے آگے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی راتوں کا جو قرآن نے ذکر کیا ہے یہی ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد محرم کی 10 راتیں ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد رمضان المبارک کی 10 راتیں ہیں۔ لیکن علماء کے جوابات کا حاصل جو ہے، آخر جو فیصلہ کن جوابات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، والفجر، قسم ہے فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، طاق اور جفت کی بھی قسم، طاق کی بھی قسم اور جفت کی بھی قسم۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں طاق سے مراد 9ویں ذی الحجہ ہے اور جفت سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے۔ اور ایک اور جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری مخلوق کو جوڑے میں پیدا کیا ہے، پوری مخلوق جوڑے میں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری مخلوق کا یہاں پہ ذکر کیا، پوری مخلوق کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ رب العزت اکیلے ہی طاق ہے۔ اور اس پوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے طاق اور جفت کی جو قسم کھائی، یعنی یوم النہر اور یوم عرفہ، یوم عرفہ جو کہ طاق میں ہے اور یوم النہر یعنی بقرعید کا دن جو کہ جفت میں ہے، اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھائی ہے۔ تو ان کی فضیلت ان سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور احادیث مبارکہ، پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ان 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہے۔ رمضان تو ہے ہی، رمضان کے بعد جو رمضان کی یاد تازہ کرتے ہیں وہ یہ 10 دن ہیں۔ اور فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا 1 سال کے برابر ہے، اور ان راتوں میں یعنی یہ جو 10 راتیں ہیں ان میں قیام کرنا، ہر رات کا قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے ثواب میں۔ ان دنوں کے نفل روزے، ایک تو یہ کہ رمضان کی یاد تازہ کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے تھے اور وہی یاد تازہ ان 10 دنوں میں ہوتی ہے، اور رمضان میں رات کو عبادت کرتے تھے، اور یہاں پہ رات کو عبادت کرنا رمضان کی یاد تازہ کرتی ہے۔ تو رمضان کے بعد اللہ رب العزت کے نزدیک یہ 10 دن محبوب ترین دن ہے۔ اور یوم عرفہ کے متعلق جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ الی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی حدیث میں کہ ہر روزے پر 1 سال کے برابر ثواب ملتا ہے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یوم عرفہ کے دن جو روزہ رکھے گا میں اللہ رب العزت سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس کے 2 سال کا یہ کفارہ بن جائے گا، 1 سال پہلے والا اور 1 سال بعد والا۔
ان دنوں کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، تو ہو سکے تو یہ نفلی روزے ہیں، اللہ توفیق دے تو رکھ لے۔ اور دوسری بات، ان دنوں کے اندر جو شخص قربانی کی نیت کر لے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے بال، ناخن، مونچھیں وغیرہ یہ نہ کاٹے، بلکہ قربانی کرنے کے بعد پھر کاٹے۔ اللہ رب العزت اس پر انعام عطا فرمائیں گے، کیونکہ قربانی کے دن جو گوشت، جو کھر، یہ قربانی کے فضائل انشاءاللہ اگلے ہفتے والے جمعے والے بیان میں بتائیں گے۔ تو یہ جب تولے جائیں گے، ان کے ساتھ جب نیکیاں شمار کی جائے گی، تو اگر ہم اس دن قربانی کرنے کے بعد بال، ناخن کاٹیں گے، اللہ رب العزت اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے یہ افضل الایام ہے، بہترین دن ہے۔ تو ان دنوں میں جب اللہ کے محبوب ان دنوں کو بہترین دن کہتے ہیں، ان دنوں میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ہم قرب حاصل کر سکیں۔ جس طرح رمضان میں عبادت کر کے پھر عید کی خوشی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ان 10 ایام میں اپنے عبادات کو، اپنے ذکر کو، مراقبے کو بڑھا دیا جائے کہ عید کے دن جب یوم النحر کے دن ہم قربانی کریں، اس دن اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کی عبادات کا ثواب بھی، قربانی کا ثواب بھی عطا فرمائیں۔ تو عید کے معنی ہی ہے خوشی، عید کے معنی ہی ہے لوٹ کے آنا، تو یہ ہمیں پھر خوشی مل جائے۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کی کثرت کریں، اور ہو سکے تو روزے بھی رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والے اپنے بال، ناخن وغیرہ ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں، بلکہ قربانی کرنے کے بعد پھر کاٹیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔